اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پروگرام میں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن میں انسرٹینٹی جیسے ایشوز دیکھے جاتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں گی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن میں اس طرح کی انسرٹینٹی جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو جو کور ایشو ہے جو ایون ہیز بین دیئر بیفور پینڈیمک از ویل، کہ ان ایجوکیشن کو کبھی ہم نے ایز اے آئی تھنک نیشن ایز گورنمنٹس ہم نے سیریس لیا ہی نہیں، چاہے وہ پریویس گورنمنٹس کی ہم بات کریں، اس کو ہم نے اس طرح پرائورٹائز نہیں کیا۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو پرائورٹائز نہیں کرتے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نیشن بلڈنگ کے لیے، فاؤنڈیشن بلڈ کرنے کے لیے سوسائٹی کی، تو وہ پھر وہ سیکٹر اس طرح آرگنائز نہیں رہتا۔ پھر جب وہ آرگنائز نہیں رہتا اور اس میں آپ سمجھو کہ فیوچر پلاننگ لیک کرتی ہو، یا اگر کوئی ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلاننگ ان پلیس نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے آپ کو مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ پھر آپ فائر فائٹنگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پراپر پلاننگ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو ہم ایشوز دیکھ رہے ہیں دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزن۔ اب فار ایگزامپل پینڈیمک میں کافی پاکستان کی اگر آپ ایجوکیشن کی سچویشن دیکھیں، آلریڈی پاکستان میں ملک کے ہمارے تقریباً آدھے بچے جو 16 سال سے کم کی عمر کے ہیں وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو پہلے ہی اٹس اے پری ایگزسٹنگ آپ کا جو ہے ایک کرائسس چل رہا ہے ایجوکیشن کا ملک میں آلریڈی۔ پھر آپ کا جو ہے آپ کا جو اسکولس کرنٹلی ہیں، میجورٹی آپ کے گورنمنٹ اسکولس ہیں اکراس پاکستان، تو اس میں آپ کا کوالٹی آف ایجوکیشن از پور، آپ کی آن لائن لرننگ فار ایگزامپل کو کبھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی چلتی رہی ہیں، پہلے سے چل رہی ہیں، جو پھر پینڈیمک میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی بیسکلی، بیکاز جو بچے ایٹ لیسٹ اسکول جانے والے تھے، جب انہوں نے یہ پرابلمز اور چیلنجز فیس کیے، ایون بچے جو پرائیویٹ اسکولس میں جاتے تھے ان کو بھی بہت زیادہ پرابلمز اور چیلنجز ہوئے، لیکن ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈیل ود دا ایشو۔ انفارچونیٹلی ہمارے گورنمنٹ اسکولس چاہے وہ کسی بھی پروونس میں ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے ایشوز اور چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے، اس لیے پھر چیزیں جو ہے وہ آرگنائز نہیں رہتی، زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہیں، زیادہ کیوٹک ہو جاتی ہیں، and that is the core reason that why we are here at the moment in this current climate and in this سر میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کوالٹی کے ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں جو انکلوسیو ہو، ایکویٹیبل ہو، اور جس کو ہم پروموٹ کریں تو وہ ایک فار لانگ ٹرم کے لیے ہو، اور اگر اپرچونٹی کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، انکلوسیو اور ایکویٹیبل ایجوکیشن ہے، اس میں دو اہم باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایسا تعلیمی نظام ہو، ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو جو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور سب کو پھر برابر کی تعلیم دے، یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں۔ اور انفارچونیٹلی ہم اس کے اندر بالکل ہمارے جو مارکس اس وقت ہیں وہ 0/0 ہیں انکلوسیو اور ایکویٹیبل میں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت طبقاتی تعلیمی نظام ہے۔ سو بیسکلی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کو گریٹ ایکولائزر کہتے ہیں۔ اگر آپ محنت کرتے ہوں، اگر آپ کے اندر قابلیت ہو، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ مزدور تھے یا منسٹر تھے، آپ زندگی میں آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ تعلیم یہ امپاور کرتی ہے ہر ایک کو، لیکن ہم نے اپنا تعلیمی نظام اس طرح بنا لیا ہے کہ اگر آپ ہماری اشرافیہ سے ہیں، آپ اپر مڈل کلاس ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کے بچے کو جو تعلیم ملے گی وہ 99% آف پاکستان سے بہتر ہوگی، یعنی ان کو ایک ہیڈ سٹارٹ مل جائے گا۔ اور وہ بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں جائے گا، جو ایلیٹ پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا سکتا، جو ایک مزدور کے گھر پیدا ہو گیا، اس میں قابلیت شاید اس بچے سے زیادہ ہو دوسرے بچے سے، لیکن چونکہ ہمارا تعلیمی نظام طبقاتی ہو چکا ہے تو اس بچے کی قابلیت اتنا میٹر نہیں کرے گی، اور یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں المیہ ہے اور زیادتی ہے جو ہم اپنی نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ ہم ان کی قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے والدین کی افورڈیبلٹی کی بنیاد پر ان کے تعلیمی فیوچر اور اس کے بعد ان کے کریئر کو پہلے سے ہی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ جاتا ہے یا جو کسی لو کوالٹی لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے کمپیئر ٹو وہ بچہ جو بیکن ہاؤس یا جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول چینز ہیں، ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان میں جاتا ہے، تو ان کی فیوچر ٹریجیکٹری الگ ہوگی۔ یہ ایس این سی سنگل نیشنل کریکولم بیسکلی ہے کیا جو پنجاب میں اس وقت انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے؟
اوکے ویل کوشچن بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہے, میں اس کا جواب ایسے دوں گی. ون نیشن ون کریکولم, گورنمنٹ نے جو ایک اسٹریٹجکلی پلان کیا ہے, ہماری جو پریویلنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ ہمارے 3 اسٹریمز آف ایجوکیشن سائملٹینیسلی چل رہے ہیں, اور ہمارے 3 اسٹریم آف ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے اور دینی مدرساز ہیں, اور یہ 3 ڈفرنٹ ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز جو ہے نا وہ سائملٹینیسلی کام کر رہے ہیں. اور ہم بھی the recent government they wanted to bring an idea جس میں one system of education for all in terms of curriculum, medium of instruction and common platform of assessment, which means کہ ہمارا curriculum ایک ہونا چاہیے, ٹیچرس کا میڈیم آف انسٹرکشن ایک ہونا چاہیے, اور ہمارا جو ایون اسیسمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ سیم ہونی چاہیے, تاکہ جو ہماری ایک ڈائیورسفائڈ جو پروڈکشن آ رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے مدرسے کا بچہ ہے, ہمارے پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے, ہمارے گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے, ایک ڈفرنٹ آئیڈیالوجی سے آتا ہے, اس میں ہم سیمیٹری لے کے آئیں, تاکہ یہ ڈفرنٹ اسٹریم آف ایجوکیشن سے آنے والے بچے ایک آئیڈیالوجی, ایک فریم آف مائنڈ, ایک ایٹیٹیوڈ, ایک کریکولم کو فالو کر کے نکلیں, تاکہ ہمارے پاس جو ایک کلاس ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکیں. جی صاحب, ڈاکٹر صاحب 2006 میں ہے جو ابھی نصاب میں چینجنگز آئی تھیں, اور ابھی جو ہے ابھی اس وقت جو ہے نصاب میں چینجنگز لانا کیوں ضروری ہیں؟ کیا اس کی ایک بڑی وجہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے ماہرین کی جو شمولیت ہے وہ زیادہ ہے بنسبت باقی صوبوں کے, کیونکہ وہاں کے جو ماہرین کی جو شمولیت ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے؟ کیا یہ جو کورس تھا, جو پچھلا کورس تھا, نصاب تھا, اس کو انکلوسیو سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیے اس میں جو 2006 کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی ایشوز ہوں گے, کوئی مسنگ لنکس ہوں گے. میں ایگزیکٹلی اس کے بارے میں اتنا جانتا تو نہیں ہوں, لیکن دیکھیے جب پنجاب نے یہ انیشیٹو اپ لیا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر سندھ, بلوچستان اور باقی پروونسز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ ہو جانا چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے, تو ہم ایک پاکستان ایز اے نیشن کی طرح ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن دیکھیے اب چینج کرنا کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے کہتے ہیں کہ آ جائے تو بہتر ہے, لیکن دیر آئے درست آئے. اب اس سے زیادہ دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اب آلریڈی ہم اتنی دیر کر چکے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ اردو ہے, ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک اسٹرانگ کلچر. میں آپ کو 5 چیزیں ضرور بتاؤں گا. ایک سنگل نیشنل کریکولا جو ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایک نیشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ 5 چیزوں کو لے کے ضرور جاتی ہے. نمبر 1 اسٹرانگ کلچر. دیکھیں چائنیز نے کنفیوشنزم اپنے استاد, ان کا سب سے بڑا ٹیچر جو استاد ہے وہ کنفیوشس ہے, وہ ابھی بھی اس کو سلام کرتے ہیں اور اپنے ٹیچر کی کہی ہوئی باتوں کو لے کے چلتے ہیں. ایز اے نیشن چائنیز اپنے آپ کو ایز اے قوم اپنے آپ کو ڈیولپ کر چکے ہیں. جاپنیز اپنے آپ کو ایز اے قوم ڈیولپ کر چکے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں باقی ممالک جن لوگوں نے ترقی کی ہے, ملائیشین لے لیں, انڈونیشین لے لیں, آپ یورپین ممالک لے لیں, فن لینڈ لے لیں, کہتے ہیں فن لینڈ کی سب سے اچھی ایجوکیشنل سسٹم ہے. دیکھیے ان سب لوگوں نے, ان سب اقوام نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. ہم دوسروں کی زبانیں بولتے رہے, دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کرتے رہے, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, کبھی آگے کبھی پیچھے, لیکن ہم اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے, نہ اپنے آپ کو پہچان سکے. اچھا مہناز, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آن لائن کلاسز کی میں جو دیکھا جائے کہ بچوں کے بیہیویئرز میں بھی چینجنگز آ رہی ہیں. کلاسز کے دوران جو ہیں, آن لائن کلاسز کے دوران یہ آئسولیٹڈ فیلنگز فیل کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی کمپٹیشن نظر نہیں آ رہا بچوں میں. اور آن لائن کلاسز میں جو دیکھا جائے بچوں کی اسپیکنگ اسکلز کیسے بہتر ہوں گی, اور ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ کیسے بڑھے گا, امپروو کیسے ہوگا؟ یہ جی بچوں کی جو یہ جتنی بھی اسکلز کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ تو سب ان کی بالکل خراب ہو گئی ہیں. آپ اس کو تو چھوڑیں, بچوں کو تو ٹائمنگز آبزرو کرنے نہیں آ رہے, وہ نیٹ پر آتے ہی نہیں ہیں, ٹائم پہ وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں اپنی کلاس کے آگے. پھر وہ ایک کلاس کا سینیریو ہوتا ہے. کمپٹیشن کی آپ نے ذکر کیا, آف کورس کمپٹیشن تو رہا ہی نہیں. پھر اس کے بعد صرف چند بچے, وہ بچے جو خود سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں آن لائن, وہ ریگولر بھی ہوتے ہیں, اور باقی بچے وہ ڈفرینٹ آئی ڈیز کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں کلاسز میں, اور وہ آوازیں نکالتے ہیں, وہ ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں. لیکن اگر فزیکل کلاس ہوگی تو نیچرلی ٹیچرز ان کو دیکھے گا نا پھر, اور پھر ہم پیرنٹ کو بھی بتائیں گے. تو دے آر لاٹ آف پرابلمز وچ آر کمنگ اپ جسٹ اونلی بیکاز آف دیز آن لائن کلاسز.
جی اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر ابھی ریڈی نہیں ہیں آن لائن کلاسز کے لیے، تو کیا اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ان اویئرنیس بھی ہے؟ بچوں کو گیجٹس کا نہیں پتا، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کا نہیں پتا، تو کیا اس کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے؟ اس کی نہیں، اس کی یہ ایک وجہ تو ہے، لیکن آج کل ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ آج کل کی ٹیکنالوجی سے تو بہت اچھی طرح سے ویل اویئر ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، بچوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، بڑوں نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، بڑوں نے ان کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے۔ تو اس آن لائن میں بڑے کافی حد تک مجبور ہو گئے ہیں، جیسا کہ جو ٹیچر ہے وہ تو صرف اسکرین کی دوسری طرف پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بچے کو اپروچ نہیں کر سکتا، وہ اس کے ومس پہ ہے۔ سملرلی جو پیرنٹ ہے وہ بھی بچے کے ومس ہے۔ آج کل کا پیرنٹ اتنا ویل اویئر نہیں ہے ٹیکنالوجی سے جتنا بچہ ہے، تو بچے بہت ایزیلی ان کو بھی تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی باتوں میں لگا لیتے ہیں پیرنٹس کو، کہ جی ٹیچر نہیں آیا، نیٹ کام نہیں کر رہا، یا میں تو جا رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ سب ٹوٹلی آپ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا پڑھنا چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ بچے بہت کم ہوتے ہیں جو خود سے پڑھتے ہیں، بچوں کو پش کرنا پڑتا ہے۔